بائبل ہمیں یہ کہتی ہے کہ جو خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے آپ میں گواہی رکھتا ہے۔ اگر ہم خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر اپنے آپ میں ہم میں سے ہر کسی کے پاس گواہی ہونی چاہیے۔ آمین۔ براہ کرم ہمارے لیے دعا کرے کہ خادی ہمیں ہماری اپنی گرجا گھر دے تاکہ ہزاروں لوگ وہاں بیٹھ کر خادی کا کلام سن سکے۔ ہم اس وقت ایک چھوٹی جگہ پر ہیں اور مستقبل میں ایک بڑی جگہ خریدنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو ہماری مدد کے لیے براہ کرم +9231987948993 پر واٹس ایپ کریں۔ Please pray for us that God gives us our own church so that thousands of people can sit there and listen to the Word of God. We are in a small place at the moment and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, please WhatsApp on 923198794893. ہم سب اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں، اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم ایماندار ہیں، لیکن ہماری زندگیاں جو ہیں، ہم میں سے بہت سے لوگوں کی زندگی ناکامی سے بھری ہوئی زندگی، شکست سے بھری ہوئی زندگی۔ بات کو غور سے سنیے اور سمجھیے۔ ایمان کا اقرار تو ہے، ایمان رکھنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن زندگیاں کیا ہے؟ ناکامی سے، شکست سے بھری ہوئی، جبکہ بائبل ایسا نہیں کہتے۔ سنیے غور سے۔ یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ ہماری اپنی گواہی جو ہے وہ ہمیں غلبے میں اور فتح میں رکھتی ہے۔ آمین۔ ہماری فتح، ہمارا غلبہ، غور سے سنیے گا، ہماری فتح، ہمارا غلبہ ہماری اپنی گواہی ہے۔ اور میں نے جیسے کہا کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والے تو ہم سب ہیں، لیکن زندگیاں کیا ہیں؟ شکست سے بھری ہوئی زندگیاں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایمان کو درست ابھی تک سمجھا نہیں ہے۔ جس ایمان کی ہم بات کرتے ہیں اور وہ ایمان شکست اور ناکامیوں سے بھرا ہوا ہے، اس میں اس ایمان کے رکھنے کے باوجود ناکامیاں جو ہے ہماری زندگی میں، شکست ہماری زندگی میں، مایوسی ہماری زندگی میں، وہ بھرپور طور پر موجود ہے، اور ہر کوئی یہ اس بات کو سمجھ رہا ہے۔ تو پھر وجہ کیا ہے کہ ایمان بھی موجود ہے، ایمان کا دعویٰ بھی ہم کرتے ہیں، لیکن زندگیاں کیا ہیں؟ شکست سے بھری ہوئی۔ جبکہ بائبل کیا کہتی ہے کہ اپنی گواہی کے کلام کے باعث، کسی اور کی گواہی بھی نہیں۔ یہ سنیے ذرا، کسی اور کی گواہی سے آپ غلبہ نہیں پا سکتے، کسی اور کی گواہی سے مضبوطی ضرور ملتی ہے۔ ہم چرچ میں اکثر گواہیاں سنتے ہیں کہ میری زندگی میں یہ پرابلم تھی، اور گواہی دی جاتی ہے، ہم سنتے ہیں، ہمیں برکت ملتی ہے، ہمیں ایمان میں مضبوطی ملتی ہے، لیکن غلبہ جو ہے وہ کسی اور کی گواہی سے نہیں ملتا ہے۔ فتح جو ہے
کسی اور کی گواہی سے نہیں ملتی ہے. گواہی سننے سے ہمیں ضرور تسلی ملتی ہے، ہمیں ہماری ضرور مدد ہوتی ہے، حوصلہ ہوتا ہے، لیکن کسی کی گواہی سے ہمیں فتح نہیں ملتی. فتح کہاں ملے گی؟ اپنے اندر جو گواہی ہے، جو گواہی ہم رکھتے ہیں، وہ ہمیں فتح اور غلبے میں رکھتی ہے. آمین. وہ ہمیں اوپر رکھتی ہے. ہاللیلویا. وہ ناکامیوں پر اور دشمن کے تمام منصوبوں پر ہمیں فتح اور غلبہ دلاتی ہے. آمین. گواہی اپنی. آج ذرا غور کریں، کتنے لوگ ہیں جو اپنے اندر ایسی گواہی رکھتے ہیں جو آپ کو فتح میں رکھے، غلبے میں رکھے. اپنی زندگیوں پر غور کیجئے. جب یہ بات آتی ہے تو مایوسی سے بھرے ہوئے چہرے ہیں، سوچنے پر مجبور ہے کہے کیا، ہاں کرے یا نہ کرے. لیکن یاد رکھیے گا، خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے. سنیے، آپ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ ایمان کے یسوع مسیح پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، دعوے دار ہیں آپ، لیکن گواہی نہیں ہے. کہیں فرق ہے، مسئلہ ہے. یہ میرے ساتھ ایک آیت نکالیے گا جلدی سے. یوحنا کا پہلا خط، یوحنا کا پہلا خط اور اس کا 5 چیپٹر. ذرا بیٹیوں غور سے سنیے گا، بہت خاص بات ہے آپ کے لیے. آپ اپنی زندگیوں کو چیک کریں. 5 چیپٹر اور اس کی 10 آیت کو دیکھیں گے. لکھا ہے، جو خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے. اور میں کیا کہہ رہا ہوں بار بار کہ ایمان کا دعویٰ ہم سب کرتے ہیں، لیکن گواہی سوچ رہے کہ کیا کہیں، ہاں کریں یا نہ کریں. لیکن ایمان کا دعویٰ ہم سب کرتے ہیں. تو لکھا ہے، جو خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے. آپ سب رکھتے ہیں ایمان یا نہیں؟ جی پیچھے تک رکھتے ہیں یا نہیں؟ رکھتے ہیں خدا کے بیٹے پر ایمان. تو پھر یہ لکھا ہے، جو خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے آپ میں گواہی رکھتا ہے. آمین. جو ایمان رکھتا ہے وہ اپنے آپ میں گواہی رکھتا ہے. پھر ہمیں گواہی کیوں نہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ بیٹیوں مجھے دکھ کے ساتھ کہہ کہ بہت سے لوگوں کا ایمان مشکوک ایمان ہے. جس ایمان کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ایمان جس پہ ہم اقرار یا دعویٰ کرتے ہیں، وہ ایمان جو ہے وہ بہت کمزور ہے. یا پھر ہم کہہ لیں کہ ہم جو ایمان رکھتے ہیں بائبل اس سے ہٹ کر ہمیں اور ایمان سے متعارف کرواتی ہے. تو سنیے، غور سے بات کو سمجھیے گا اور سیکھ کے جائے یہاں سے. بائبل ہمیں یہ کہتی ہے کہ جو خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے آپ میں گواہی رکھتا ہے. وہ اپنے آپ میں گواہی رکھتا ہے. اگر ہم خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر اپنے آپ میں ہم میں سے ہر کسی کے پاس گواہی ہونی چاہیے. آمین. لیکن یہ تو کہتے ہیں کہ ایمان ہے جی خدا کے بیٹے پر، لیکن گواہی یہاں مسئلہ ہے. مسئلہ کیا ہے؟ آئے غور کریں اس پہ. سب مسیحی خاندانوں وراثت میں مسیحیت ملی، مذہب یہی حال سب کا ہے. اکثریت ایسی بھری ہوئی ہے وراثت میں. آپ کسی اور گھر میں کسی اور کے
گھر میں پیدا ہوتے اس کا تعلق کسی اور مذہب سے ہوتا تو آپ وہاں کے ہو جاتے اور وہیں سے جانے اور پہچانے جاتے. تو مسئلہ کیا ہے؟ ہماری جو پہچان ہے یہ ہماری پیدائشی طور پر ایک مسیحی گھرانے میں پیدائش کے سبب سے پہچان بنی ہوئی ہے، لیکن پرسنل ہم نے خدا کے بیٹے کو نہ جانا ہے، نہ اسے سمجھا، نہ اسے قبول کیا. پرسنل شخصی طور پر بیٹیوں غور سے سنیے گا، جو باتیں ہم نے بچوں کو سکھائی بچپن میں وہ ان کو پڑھتے غلط نہیں ہے، ان کو پڑھتے پڑھتے وہ بڑے ہو گئے اور وہی باتیں وہ لوگوں کے سامنے کرتے ہیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں. غلط نہیں ہے، لیکن یہ محض رٹی ہوئی باتیں رہ گئی ہیں، محض رٹائی ہوئی باتیں ہیں یہ. لیکن ان میں ہمارے بچوں کا، ادھر دیکھو بیٹا، ہمارے بچوں کا پرسنل کوئی تجربہ نہیں، پرسنل کوئی تجربہ، شخصی کوئی تجربہ نہیں ہے. اس لیے ہمارے پاس باتیں تو ہیں لیکن گواہی نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ پرسنل کوئی تجربہ، باتیں ہیں. باتیں کیا ہے؟ کہ یسوع مسیح کباری سے پیدا ہوا. باتیں کیا ہے؟ وہ روح القدس کی قدرت سے جو ہے پیدا ہوا، حاملہ ہوئی مقدسہ مریم، روح القدس کی قدرت سے یہ سارا کچھ ہوا. باتیں ہیں، علم ہے، لیکن اور پھر اس کی مصلوبیت، اس کا مر کر جی اٹھنا، یہ سارا کچھ باتیں جو ہم نے بچپن سے سیکھی یا سنتے آئے ہم نے رٹ لی ہے. لیکن ان باتوں کے باوجود بھی ہمارا شخصی طور پر خدا کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں ہے، کوئی پرسنل تجربہ نہیں. اس لیے ہمارے پاس گواہی بھی نہیں ہے. اور جب گواہی نہیں ہوگی، غور سے سنو بیٹیوں، جب گواہی نہیں ہوگی تو زندگی میں فتح اور غلبہ بھی نہیں ہوگا. ہمیں فتح اور غلبہ کب ملتا ہے؟ جو خدا کے بیٹے پر ایمان رکھنے کے سبب سے اپنی زندگی میں اپنے آپ میں گواہی رکھتا، وہ کہاں رہتا ہے؟ برکت میں رہتا ہے، فتح میں رہتا ہے، غلبے میں رہتا ہے. ہم نیچے کیوں ہیں؟ ہم میں سے بہت سے لوگ نیچے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم اپنے اندر گواہی نہیں رکھتے ہیں. ہم نے جو ایمان جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ محض رٹا رٹایا لفظوں میں ہے، اور جو ہم نے آگے بچوں کو بھی دیا، ہم پرسنل، ہم میں سے بہت سے لوگ پرسنل یسوع کو جانتے ہی نہیں، کوئی ریلیشن نہیں ہے اور نہ ہی کوئی پرسنل کوئی پہچان ہے، کوئی تجربہ ہے. اور یہ حال اس لیے ہے، یہ آج جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے خاندانوں میں، ہم یہ نہیں کہ ہم فزیکلی طور پر مشکلات میں تو ہے، اور بھی بڑی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہے، لیکن سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ بیٹیوں بہنوں غور سے سنیے، سب سے بڑی وجہ ہماری ناکامیوں کی اور ہمارے خاندانوں کی جو حالت ہے، اتنی کمزور، ویک، غلامی کے اندر، قرض کے اندر، مشکلات کے اندر ہے. یہ کیوں ہے؟ آپ نے کبھی شاید سوچا، آپ تو شاید اس طرح سے حساب لگا رہے ہو کہ کمائی تھوڑی ہو گئی ہے. کمائی تھوڑی نہیں ہے. اصل وجہ پہ جائے، اصل وجہ کیا ہے؟ کہ آپ ایمان میں بہت تھوڑے ہیں. تو ترازو میں تولا گیا اور نکلا کتنا؟ بہت کم. یہ وہ وجہ ہے، یہ وہ وجہ ہے جو خدا، سنیے، جو خدا جہاں کچھ بھی اویلیبل نہیں تھا، بیابان تھا، کسی قسم کی کوئی سہولت نہیں تھی، جو خدا بیابان میں اپنی قوم کو 40 سال من کھلا سکتا ہے، وہ خدا میرے اور آپ کے لیے بھی اب سوچئے کہ کیا کچھ نہیں کر سکتا ہے. آمین. مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ ہمارے ایمان کے اندر ہے. مسئلہ جو ہے خدا کے ساتھ ریلیشن کے اندر ہے، اور وہ نہیں ہے. اس لیے ہمارے اندر اب جس بار کی بات، اس میں گواہی ہے ہی نہیں.
لیکن آئے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور اس لیے ہم ناکامیوں کے اندر ہے، فتح میں رہتے ہی نہیں، برکت میں رہتے ہی نہیں، یہی وہ وجہ ہے۔ لیکن جو اپنے اندر گواہی رکھتا ہے وہ کہاں رہتا ہے؟ فتح اور غلبے میں رہتا ہے، آمین۔ اور دشمن اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ کیوں؟ گواہی کب پیدا ہوتی ہے؟ یہ بھی سنیے، گواہی کب پیدا ہوگی؟ جب کوئی خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے ملنے والی نجات کا تجربہ رکھتا ہے، آمین۔ جب کوئی یہ تجربہ کرتا ہے، صلیب کے کام سے کوئی واقف ہوتا ہے، اس یسوع سے جو ہمارے گناہوں کے لیے مر گیا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، کوئی پرسنل تجربہ، نجات کا تجربہ ہمارے اندر کیا پیدا کرتا ہے؟ گواہی پیدا کرتا ہے۔ آئیں میرے ساتھ بزرگ پالوس رسول کی بات کو سنیے گا، پہلا تimotheus اور اس لیے دیکھیے بیٹیوں بہنوں، اس لیے آج بھی سب اسی بات پہ رٹے ہوئے ہیں، کیا بلا گواہی نہیں ہے نا، تو سب اسی بات پہ ہے، خداوند میں بڑا گنہگار ہوں، آج بھی گنہگار ہی، آج بھی غلامی کے اندر ہی۔ کیوں یہ ہو رہا ہے؟ خدا کے بیٹے نے پوری نجات کا انتظام کیا ہے، ہمیں یسوع مسیح میں پوری نجات ملی ہے، لیکن ہم پھر بھی غلامی کے اندر ہیں۔ یہ کیا وجہ، کیا ہو کیا رہا ہے؟ آج بھی ہم نے یہی قاعدہ پڑا ہوا ہے، خداوند میں گنہگار، خداوند میں گنہگار، ابھی تک آزادی سے واقف ہی نہیں ہوئے۔ کیا وجہ ہے یہ بہت اہم مسئلہ ہے جسے ہمیں سنجیدگی سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، جو خدا کے بیٹے سے جنہوں نے ایمان رکھا، ہم نے کون سا ایمان رکھا؟ ہم نے صرف وہ رٹایا ایمان، لیکن ہم نے دل سے اسے قبول نہیں کیا، اس کی نجات کا کوئی تجربہ نہیں کیا۔ لیکن گواہی کیا ہوتی ہے؟ جو ایمان رکھتا ہے وہ اپنے اندر کیا رکھتا ہے؟ گواہی رکھتا ہے۔ اور آئے پالوس کی زندگی میں وہ کہتا ہے میں بڑا گنہگار، پہلا چیپٹر، پہلا تimotheus، جلدی سے نکلے، میں کلوز کرنے والا ہوں، ایک دو بات میں سوال کروں گا۔ پہلا چیپٹر اور اس کی ہم دیکھیں گے 15 ورس۔ سنیے جی بہنوں بیٹیوں، جو گواہی رکھتے ہیں اپنے اندر، جو بیٹے پہ ایمان رکھتا ہے، جو لہو کی قدرت سے واقف ہے، جو صلیب کے کام سے واقف ہے، وہ اپنی زندگی میں کیا رکھتا ہے؟ گواہی رکھتا ہے۔ اور یہ گواہی کیا ہے؟ اسے غلبے میں، فتح میں رکھتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو 15 آیت کو دیکھیے گا، یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ بات جو وہ کرنے والا ہے، یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے، قبول کرنے کے لائق ہے۔ وہ اتنے کانفیڈنس سے کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ وہ جو کہنے والا ہے وہ اس کا تجربہ رکھتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ جو وہ کہنے والا ہے وہ اس کا تجربہ رکھتا ہے۔ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا۔ گناہگاروں کو مسیح یسوع گناہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ جن میں سب سے بڑا میں ہوں۔ آگے وہ بیان کرتا ہے کہ مجھ پر خدا کی رحمت ہوئی، یعنی گواہی کیا ہے؟ کہ میں گناہگار تھا
मैं गुनाहगार था, लेकिन जब बेटा मिल गया, जब मुझे नजात की पहचान हुई, तो फिर मैं गुनाहगार ना रहा, बल्कि यीशु ने मुझे मेरे गुनाहों से क्या कर दिया है, आजाद कर दिया है। हालेलुया। गवाही ये है। आज आपके पास कोई गवाही नहीं है। कौन कह सकता है बड़े कॉन्फिडेंस से कि मैं अब गुनाहगार नहीं हूं, मुझे यीशु मसीह में नजात मिल गई। मैं गुनाहगार था, हम गुनाहगार थे, लेकिन अब नहीं है। अब क्या है? हम खुदा के बेटे के वसीला से आजाद किए हुए हैं। हालेलुया। आए जोरदार एक दफा खुदावत के लिए। देखिए कितने हैं जो ये गवाही रखते हैं। कई बड़े जाते मैं भी बपतिस्मा देता है अपने हथा दे नाल, लेकिन मसला की आज भी अंधेरे के अंदर। मेरे ये कहने का मतलब ही आपने गलत किया था, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि आपने शुरू तो ठीक किया, लेकिन आप आगे बेहतर तौर पर उस निजात में कायम न रह सके, उसकी पहचान में आगे न बढ़ सके। आपको दुनिया ने खींच लिया, आप और तरफ चले गए, ख्वाहिशों ने अपना गुलाम बना लिया। यही लोगों का मसला बन जाता है। बपतिस्मा लेना गुनाह नहीं है, खुदा को कबूल करना गुनाह नहीं है, ये बहुत जरूरी है। आमीन। मसला कहाँ है? आगे फिर हम उस पे कायम नहीं रहते और उसमें तरक्की नहीं करते। लेकिन है गवाही ये होनी चाहिए हर किसी में। जो खुदा के बेटे पर ईमान रखता है वो अपने आप में गवाही रखता है, और वो गवाही क्या है कि मैं गुनाहगार था लेकिन अब नहीं हूं, मैं यीशु मसीह में आजाद किया हुआ। हालेलुया। मैं यीशु मसीह में आजाद किया हुआ हूं, मेरे गुनाहों का कफारा हो चुका है। और ये ही जो गवाही है। सुनिए दुश्मन क्या करता है? दुश्मन कहता है तू गुनाहगार है, लेकिन हम गलबा कैसे पाते हैं? बदरूहों पर गलबा कैसे पाया जाता है? दुश्मन पर गलबा कैसे पाया जाता है? उसने हवा से क्या कहा कि उस कलाम से हटाया गया, उसे हवा को कलाम से हटाया गया, तुम हरगिज नहीं मरोगे। खुदा ने कहा खाओगे मर जाओगे, उसने कलाम से ही हटा दी। जब कोई कलाम से हटा देता है, और ये कलाम से हटाने वाला शैतान है, और जब कोई कलाम से हट जाता है तो फिर वो क्या हो जाता है? वो मौत की तरफ चला जाता है, बर्बादी की तरफ। दुश्मन कामयाब हो जाता है और वो नुकसान उठाता है। तो गवाही क्या है जो हम हमें से हर किसी में होनी चाहिए? वरना फिर यही है, आईडी कार्ड पे ही सिर्फ होगा आसम मसीह, बस आईडी कार्ड पे सिर्फ शनाख्त होगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन मसीह के साथ दूर दूर तक कोई वास्ता, कोई तल्लक नहीं होगा, क्योंकि मसीह अपनों को जानता है। उसने वाज़ेह तौर पर कहा कि वो अपनी भेड़ों को नाम नाम जानता है, और जो नहीं है उसकी भेड़े वो जानता था। बाइबल में ये बहुत दफा लिखा है कि जो उस पर ईमान रखते हैं वो उनको भी जानता है, और जो ईमान नहीं रखते हैं महज उसके साथ है वो उनको भी जानता है। इसलिए आज चर्च में क्या है? आज चर्च में मसला ये है, वो आप में से हर किसी को जानता है। याद रखिएगा, वो आप में से हर किसी को जानता है। आप उसके हैं वो जानता है, आप उसके नहीं हैं महज से फॉर्मेलिटी है, वो ये भी जानता है। इसलिए उसने क्या कहा? उसने कहा, बाइबल में लिखा है, जो मुझे आए खुदावंद कहते हैं उनमें से हर कोई आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा। वजह क्या है? क्योंकि वो इकरार तो करते रहे, रटा रटाई बातें जो है, लेकिन वो पर्सनली कोई तजर्बा अपने अंदर नहीं रखते थे। ईमान, जिस ईमान की बात करते थे वो कि हम रखते हैं, लेकिन वो ईमान इतना कमजोर था, बल्कि हम ये कह सकते हैं याकूब की तरह कि वो अपनी जात में मुर्दा था। जो ईमान बहुत से लोगों में मौजूद है, यीशु के तलक से वो ईमान अपनी जात में क्या है? मुर्दा ईमान है, जो कोई भी रखने वाले को फायदा दे नहीं सकती, जो चीज है ही मुर्दा।
وہ کسی کو کیا فائدہ دے سکتی ہے؟ جو میرے پاس ایمان ہے اگر وہ ہے ہی مردہ تو وہ مجھے کیا فائدہ دے سکتا؟ تو اس لیے یہ الفاظ ایسے لوگوں کو لاسٹ میں سننے پڑے گا، کیا کہ جو مجھے آئے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر کوئی آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی۔ پھر آگے کیا لکھا ہے؟ آگے لکھا خداوند ان میں کہے گا اے بدکارو دور ہو جاؤ، میں تمہیں نہیں جانتا۔ کتنے سخت الفاظ، لیکن میں آپ کو احساس دلانا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ جو خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے آپ میں گواہی رکھتا ہے۔ اگر آپ کے پاس گواہی ہی نہیں ہے تو پھر آپ کا ایمان مشکوک ایمان ہے، اس پر غور کریں۔ یہ آپ کو آگے نہیں لے کے جائے گا، یہ خطرہ ہے۔ آپ کے پاس تو کوئی گواہی ہی نہیں ہے۔ آپ جس ایمان کی بات کرتے ہیں کہ میں ایمان رکھتی ہوں تو اس کے سبب سے تو کوئی گواہی ہی نہیں ہے آپ کے پاس، کیونکہ جس ایمان کی بات بائبل کرتی ہے، جس ایمان کی بات خدا کا کلام کرتا ہے، اس ایمان کے وسیلے، اس ایمان کو رکھنے والے جو ہیں، جو خدا کے بیٹے پر ہے، وہ اپنے اندر نجات کی گواہی جو صلیب کے کام سے ہے، وہ اس نجات کی گواہی اپنے اندر اس ایمان کے وسیلہ سے رکھتے ہیں۔ آمین۔ یاد رکھیے گا۔ لیکن آج کیا ہے؟ ہم گنہگار، خداوند ہم گنہگار، اکثر ہم یہی کہتے رہتے ہیں خداوند تو جان ہے میں بڑا ہی پیڑا ہوں۔ تو خدا جانتا ہے تو بڑا ہی پیڑا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ کیونکہ خدا جانتا ہے تو واقعی بڑا پیڑا ہے۔ کیوں پیڑا ہے تو؟ کیونکہ تو نے اتنی دفعہ کلام سنا لیکن گناہ کو چھوڑنے کے لیے تو تیار، تو واقعی بڑا پیڑا ہے۔ خداوند میں تو جاننا ہے کہ میں اکثر خطاواں تے بھائی واقعی تو اکثر ہی کرنا ہے، تو عادی ہے گناہ دا۔ سور جو ہے گندگی کا عادی ہوتا ہے، اور جو بار بار گناہ کی طرف خواہشیں، بار بار رغبت جسم کی، بار بار گناہ کرنے والے، وہ اصل میں گناہ کے عادی ہوتے ہیں۔ سور کو نہلا دیا جائے، وہ گندگی میں رہنے والا جانور ہے، وہ گندگی کی طرف ہی جائے گا۔ نہال دو، اس کو صاف کرو، وہ پھر گندگی میں جائے گا۔ کچھ لوگوں کی ایسی خاصیت ہے، نیچر ایسا ہے کہ وہ عادی ہوتے ہیں۔ خدا سب جانتا ہے، جانتا کون نہیں؟ کہنے والا ہی نہیں جانتا ہے۔ اے باپ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرنا۔ ہاں ہم نہیں جانتے کہ جو ہم کر رہے ہیں اس کا انجام کتنا بھیانک ہوگا۔ ہم صرف ظاہری چیزوں کو دیکھ کے ہی بس مطمئن ہو رہے ہیں، وقت چل رہا ہے بس۔ لیکن ہے جو خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے آپ میں کیا رکھتا ہے؟ گواہی رکھتا ہے۔ ایک حوالہ ضرور لاسٹ میں دیکھیے گا۔ دیکھیں ایک شخص یوحنا کی انجیل جلدی سے 5-10 منٹ ہے میرے پاس، جلدی سے ذرا نکالیے گا یوحنا کی انجیل، اور اس کا 9واں چیپٹر۔ یہاں پہ غور سے سنیے، ایک شخص جو جنم کا اندھا ہے، پیدائشی اندھا ہے، اور یسوع مسیح نے اس کو شفا دی۔ اور پھر جو فریسی ہے، مذہبی علماء ہے، وہ تحقیق کرنے لگے، اس سے پوچھنے لگے بھائی تیرے کنے شفا دی تھی؟ تو اس سے پوچھا جا رہا ہے۔ تو میں نے جو آپ کو جو ہمارا مضمون ہے کہ جو خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے آپ میں کیا رکھتا ہے؟ گواہی رکھتا ہے۔ تو اس سے پوچھا گیا تو پھر یہ کیا کہتا ہے؟ وہ اس کو کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کے تعلق سے اسے کہتے ہیں وہ تو گناہگار ہے، وہ شخص تو کیا ہے؟ گناہگار، اور تو یہ کہتا ہے اس کے حق میں۔ تو وہ کیا کہتا ہے آگے؟ آئے ذرا اس پہ غور کریں۔ آپ سارا نہیں پڑھ سکتے، 9واں سارا چیپٹر اسی پہ ہے، لیکن 25 ورس کو دیکھیں گے، سنیے۔ اس نے
जवाब दिया, उसने जवाब दिया, मैं नहीं जानता कि वो गुनहगार है या नहीं। हाँ, मैं नहीं जानता कि वो गुनहगार है या नहीं। मैं नहीं जानता कि वो गुनाहगार है या नहीं। एक बात जानता हूं, और वो बात क्या है कि मैं अंधा था, अब बीना अब बीना हूं। आमीन। क्या है गवाही? वो कहता है मुझे ये इल्म नहीं, मैं इतना जानता हूं कि मैं पैदाइशी अंधा था और मेरी बीमारी का कोई इलाज नहीं था। पैदाइशी अंधा था, मैंने रोशनी को नहीं देखा, मैं तारीकी में पैदा हुआ हूं। और बेसिकली अगर देखा जाए तो हर शख्स जो आदम से है वो ऐसी हालत में है, तारीकी में पैदा होने वाला। मनु विच गुनाह दे जमया मेरी माई। हर शख्स जो आदम से है वो ऐसी हालत में है जो तारीकी में पैदा हुआ है और जिसके पास रोशनी नहीं है। लेकिन वो क्या कहता है? मैं ये जानता हूं, मुझे कुछ और इल्म नहीं है, मुझे ज्यादा मालूमात नहीं उस शख्स की, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मैं अंधा था लेकिन अब देख रहा हूं। ये गवाही है कि मैं अंधा था और अब देख रहा हूं। मैं खुदा के बेटे पर ईमान लाया और ये गवाही मेरे पास मौजूद है। आमीन। लेकिन आप में से कोई ऐसा कर सकता है, कह सकता है कि मैं अंधा था, अब मैं देख रहा हूं। मैं तारीकी में था लेकिन यीशु मिला तो मुझे रोशनी मिल गई। हालेलुया, हालेलुया। नूर मिल गया, मैं मुनव्वर हो गया, मैंने देखना शुरू किया। क्या किसी के पास है ये गवाही? यीशु पर ईमान। ईमान की बात सब करते हैं, लेकिन वो ईमान जो अमूमन लोगों के अंदर पाया जाता है वो ईमान ऐसा है जो महज रटा हुआ लफ्जों में है, पर्सनली कोई तजर्बा नहीं है। और वो ईमान अपनी जात में क्या है? मुर्दा ईमान है, और इसके सबब से कोई गवाही पैदा नहीं होती। लेकिन बाइबल जो जिस ईमान से हमें मुतारिफ करवाती है वो ईमान क्या है? कि वो ईमान जब कोई खुदा के बेटे को मिल लेता है, खुदा के बेटे को कबूल कर लेता है, उसको कबूल करने से, उसे मिलने से ही उसकी जिंदगी में क्या जाती है? गवाही। वो अपने आप में क्या रखता है? गवाही। और वो गवाही क्या है? कि मैं गुनाहगार था लेकिन अब यीशु मसीह में मैं क्या हूं? आजाद किया हुआ। हालेलुया, हालेलुया। मैं आजाद हूं। और फिर आगे देखिए, गवाही है तो गलबा भी है। वो कहता है आगे, अगर आप देखें तो वो उनको क्या कहता है? 32 वर्ष को देखेंगे, बल्कि 31 को, हम जानते हैं कि खुदा गुनहगारों की नहीं सुनता, लेकिन अगर कोई खुदा परस्त हो और उसकी मर्जी पर चले तो वो उसकी सुनता है। तो वो क्या कह रहा है? कि वो एक खुदा परस्त इंसान है, क्योंकि खुदा गुनहगारों की नहीं सुनता है। जिसने मेरी आंखें खोली वो बहुत बड़ी हस्ती है। हालेलुया, वो बहुत बड़ी हस्ती है। तो मेरे अजीजों, आज इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि ईमान तो है, सबको पूछा जाए, बच्चों, छोटे बच्चों तक, वो भी ऐसे उंगली खड़ी करेंगे। हालांकि बच्चा, छोटा बच्चा ईमान की कंडीशन को नहीं समझता, वो ईमान की हालत में नहीं होता, वो अच्छाई बुराई में इम्तियाज ही नहीं कर सकता। लेकिन है जो बड़े हैं वो मेरी बात को गौर से सुने। बेटियों, बहनों, आप खुदा के बेटे पर ईमान तो रखते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी पर गौर करें कि क्या आप अपने आप में गवाही रखते हैं? और अगर गवाही नहीं है, जवाब नहीं है, तो अपनी जिंदगी पर गौर करें। जो आप ईमान रखते हैं वो महज रटा रटाई पाते हैं, पर्सनली कोई तजर्बा नहीं, पर्सनली कोई खुदा से रिलेशन नहीं है, नजात का कोई तजर्बा नहीं है। और इसका सबब क्या है? आज भी आप खुद को बिल्कुल एक बेबस शख्स, लाचार शख्स
गुनाहगार शख्स आज भी आप खुद को समझते हैं, लेकिन जो खुदा के बेटे पर ईमान रखता है वो सच्चाई से वाकिफ है। हालेलुया। वो क्या है? सच्चाई से वाकिफ है। और सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है, सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि यीशु मेरे गुनाहों के लिए मर गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। अगर बेटा तुम्हें आजाद करेगा तो तुम वाकई में आजाद हो जाओगे। हालेलुया। आजाद करने का काम सिर्फ खुदा के बेटे यीशु का है, किसी और का नहीं है। और अगर कोई बेटे के साथ तलक भी जोड़ रहा है और आजाद नहीं है तो उसका तलक ही अभी तक खुदा के बेटे के साथ नहीं जुड़ा है। सो आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें।